السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و کرم فرما اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، میں آج کے اس بارونق محفل میں قرآن کتاب انقلاب کے عنوان پر خامہ فرسائی کی جسارت کروں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو عامل بنائیں، آمین۔ حضرات، قرآن کریم رب العالمین کا وہ آخری قانون اور لازوال دستور ہے جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کی اخروی زندگی کے ساتھ ساتھ نجی، سماجی اور دنیاوی زندگی کی بھی ایسی رہبری کرتا ہے جس سے ایک انسان ایسا اصلی انسان بنتا ہے جو ہر طرح کی مادی، ذہنی و فکری غلامی سے آزاد ہو کر ربانی قانون کا خود بھی پابند بنتا ہے اور دنیا کو بھی بناتا ہے۔ قرآن کے پاس 1450 سال کی ایسی تاریخ ہے جو اس سے جڑا اس کے قانون کو اپنی زندگی میں اتارا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ مادیت، خود غرضی والی دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو ایسا مضبوط پایا کہ دنیا کی ساری طاقت اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ جی ہاں، آج بھی اس نازک حالات میں قرآن کریم امت مسلمہ کے لیے کافی و کافی ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو ہدایت کے روپ میں قبول کریں اور زندگی کو اس کے بتائے قانون پر لائے تو انقلاب اور ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کے اسی روپ کو اللہ نے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ میں بیان کیا کہ یہ کتاب ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور اسی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی کے ذریعے واضح کیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ جو قوم اس کتاب سے رشتہ کاٹ لیتی ہے، ایسے افراد دنیاوی زندگی میں بھی ذلیل و رسوا، ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ قرآن رب اور اس کے بندے کے درمیان رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ قرآن انسان کو بہادر اور حوصلہ مند بناتا ہے۔ قرآن انسان کے اندر نئی روح پھونکتا ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے تعلیمات نے 6ویں صدی اس تاریخ دور کو اتنا روشن کیا جو آج تک چمک رہی ہے۔ جی ہاں، قرآن ہی ہے وہ جس نے ضدی اور اجڑ قوم کو انسان بنایا۔ قرآن ہی ہے وہ جس نے قاتلوں اور رہزنوں کو انسان کے جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ بنا دیا۔ جی ہاں، قرآن ہی ہے وہ جس نے انسانیت کے ہر طبقہ کو عزت سے جینا سکھایا۔ سماج میں چھو سمجھے جانے والی عورتوں کو عزت و سربلندی کی معراج کرائی گئی۔ قرآن عدل و انصاف پر مبنی سماج کی بنیاد رکھتا ہے، مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اسے کتاب انقلاب اور ہدایت کے طور پر نہیں لیا۔ ہم نے صرف اسے برکت کی چیز سمجھی اور یوں دن بدن ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، زندگی کی ہر ریس میں پیچھے ہیں، دولت کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن وہ بھی مل نہیں پا رہی ہے۔ آؤ جوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ آج بھی دنیا تمہاری قیادت کے منتظر ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔